يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا صلوات. یا رسول اللہ. یا علی زندہ آباد. رب العالمین کے بعد رحمت کل کا ذکر ویسے مولا کائنات کا اب حسین ابن علی کا نام ہے، جس نے اسلام دیا، جس نے قرآن دیا. حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے پوری کائنات میں رحمان کا نام لیا، بلکہ حسین لیا. زندہ آباد حسین لیا. زندہ آباد حسین لیا. زندہ آباد نبی دیا. مردہ آباد نبی دیا. مردہ آباد. محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، بحیثیت میزبان کے میں سارے اپنے محترم سامعین کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس کثیر تعداد میں اس مجلس میں شریک ہوئے. علماء کرام بھی ہیں، ارباب نظر ہیں، ارباب علم ہیں، شہر کے منتخب افراد تشریف فرما ہیں. میں نے اس مجلس ترحیم سے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے. رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین. سورہ مبارکہ مریم میں نبیوں کا ذکر کیا قرآن مجید میں، مختلف سوروں میں، مختلف آیتوں میں. اس سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں میں پروردگار نے اپنے ایک نبی حضرت زکریا کا ذکر کیا. انہوں نے دعا مانگی، اس دعا کو رب کائنات نے، پروردگار نے قرآن میں نقل کیا. بس ذرا میرا ساتھ دیگا، ہوا کریے گا تھوڑا سا، گفتگو طویل نہیں ہے. میرے لیے بھی امتحان ہے کہ علماء کلام تشریف فرمائیں اور ان کے سامنے اور ارباب علم کے سامنے ادباء شعراء بیٹھے ہوئے خطاب کرنا ہے. اور آپ کا بھی امتحان ہے کہ آپ کتنی سماعتوں کے ساتھ میرے جملوں کے ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. اور رب کائنات پروردگار عالم دعا نقل کر رہا ہے. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ ندان خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ ولم اکن بدعائک رب شقیہ وانی خفت الموالیہ من ورائی وکانت امراتی آخرہ. میں پوری آیتوں کو ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، 4-5 آیتیں پڑھی میں نے آپ کے سامنے، ابھی 1-2 آیتیں اور پڑھوں گا. حضرت زکریا نے دعا مانگی اور دعا مانگنے میں اپنی عاجزی، اپنی انکساری کا اظہار کیا رب کے بارگاہ میں، ہے نا. جب دعا مانگو تو اپنی
بندگی اپنی عاجزی کا انکسار کرو. کہتے ہیں سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں کہتے ہیں انی وہن العظم منی، پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہیں، واشتعل الراس شیبہ، میرے بال سفید ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کر دے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. وکانت امراتی عاقرہ، میری عورت بانجھ تھی. وکانت امراتی عاقرہ، میری عورت بانجھ ہے نہیں کہا، وکانت امراتی عاقرہ، میری عورت بانجھ تھی، یعنی اب بڑھاپا آ چکا ہے. وکانت، یہ کانت بتلا رہا ہے کہ سن بڑھاپے میں داخل ہو چکا ہے. وہ بانجھ تو تھی، اب بڑھاپا آ چکا ہے نا. تو کیا کر دے، میں بوڑھا ہوں، کیا کر دے، سنیے گا، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو پروردگار تو اپنے پاس سے مجھے ایک فرض عطا کر دے. ابھی میں قرآن کی جملوں کو آگے لے جا رہا ہوں. میں کس نے دعا مانگی؟ حضرت زکریا نے. مفسر نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا کہ جناب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جناب زکریا نے وراثت کا ذکر کیا. توجہ جہاں تک باہر بیٹھے ہوئے میرے محترم سننے والے ہیں، مفسر نے کہا کہ جناب یہ ٹھیک ہے کہ جناب زکریا نے وراثت کا ذکر کیا، لیکن ایسا کوئی مسئلہ، ایسی کوئی پرابلم نہیں تھی زکریا کے لیے کہ وہ بڑے سرمایہ دار تھے، بڑے پیسے والے تھے، اور ان کو خطرہ تھا کہ کہیں میری دولت نہ لوٹ جائے، سرمایہ نہ لوٹ جائے، پیسے نہ ختم ہو جائیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ تھا دین کا. وہ مفسر کہہ رہا ہے، حالانکہ آیت میں کوئی مینشن تو نہیں ہے نا، آیت میں تو کہا کہ فرزند مانگا. جملے کو آگے لے جا رہا ہوں. مفسر کہتا ہے کہ یہاں مراد ٹھیک ہے وراثت ہے، لیکن وراثت سے مراد مال کی وراثت نہیں، کیونکہ خطرہ تھا جناب زکریا کو دین کا، کہ دین مٹ جائے گا، شریعت مٹ جائے گی، کتاب خدا پامال ہو جائے گی. اس لیے کہنے کہ پروردگار مجھے بیٹا دے دے، فرزند دے دے. تو مفسر کہتا ہے یہاں پر مراد وراثت سے مال کی وراثت نہیں ہے، دین کی وراثت، شریعت کی وراثت. خدا کرے جملہ پہنچا سکوں میں، ٹھیک ہے نا. تو مانگ لیا بیٹا، فرزند مانگ لیا. اب عزیزوں اتنا پڑھا لکھا موجودہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بھئی حضرت زکریا نے بیٹا کہاں مانگا؟ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلَدًا. عربی میں بیٹے کے لیے ولد ہے. قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ یہ نہیں کہہ رہا، میرا ساتھ دینے پیچھے والے، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلَدًا، مالک مجھے بیٹا دے دے نہیں کہا. کیا کہا؟ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، پروردگار مجھے اپنے پاس سے ایک ولی دے دے جو دین بچائے. بیٹا نہیں مانگا، ولی مانگا، اس لیے کہ ہر بیٹا دین نہیں بچاتا. سلامت رہے، اللہ بات رکھے، قرآن مل کے والا سلامت رکھے. ذرا سے میرا ساتھ دیے گا، تمہیدی گفتگو ہے، علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے. میں ان آیتوں کو ختم کر رہا ہوں جملے کے اوپر. فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، 19واں سورہ مریم ہے. اور معصوم فرماتے ہیں اس سورے کی، ہر سورے کی برکت ہے. معصوم کہتے ہیں اس سورے کے پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ جو اس سورے کی مداومت کرے، جو اس سورے کی پابندی سے اس سورے کو پڑھتا رہے، وہ نہیں مرتا جب تک کہ اپنے نفس میں، اپنی اولاد میں، اپنے مال میں بے نیازی نہ دیکھ لے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سورے کی خواص میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو پروردگار میرے بال سفید، میری ہڈیاں کمزور، میں کمزور ہو گیا ہوں، میری عورت بانجھ ہے. فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ، توجہ، وَلِيًّا، مجھے اپنے پاس سے بیٹا نہیں کہا، مجھے اپنے پاس سے ولی دے دے. یرثنی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو. تو مجھے اپنے پاس سے کیا دے دے؟ قرآن کا لفظ کیا ہے؟ ولی دے دے. قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے، زکریا کو معلوم تھا کہ ولیوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ خدا ساختہ، کچھ خدا ساختہ. ولیوں کی دو قسمیں، کچھ کو بندے بنائے، کچھ کو اللہ بنائے. اس لیے دعا کو اپنے آگے بڑھایا، وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، پروردگار ولی تو دے، لیکن ایسا ولی دے جو تیرا پسندیدہ ہو، جسے تو پسند کرے. علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، مجھے عربی میں دو لفظ ملے پسندیدہ کے. رضی کہتے ہیں پسندیدہ کو، اور مرتضیٰ کہتے ہیں پسندیدہ کو. جو پسندیدہ ہو وہ رضی ہو، جو پسندیدہ ہو وہ مرتضیٰ ہو. تو میری سمجھ میں آ گیا کہ جو زکریا کے گھر میں زکریا کا وارث بن کر آئے اسے ولی مرتضیٰ کہتے ہیں، اور جو خدا کے گھر میں محمد کا وارث بن کر آئے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. سلامت رہے آپ. سلامت رہے، مولا بات رکھے. مائک کی آواز تیز کریں، آواز تیز کریں مائک کی. سلامت رہے، مل کے سارے مل آواز تیز کریں بھائی، میری بات کی. یا علی، سلامت رہے، مولا بات رکھے آپ کو.
صلی علی محمد علی محمد. میرا کون سننے والا ایسا ہے, آواز کیسے رکھیں, میرا کون سا سننے والا ایسا ہے جو یہ نہیں جانتا کہ جناب وراثت کی دو قسمیں, وراثت کی دو قسمیں ہے نا, مادی وراثت, مانوی وراثت. اب مفسر کے قول ہی کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. سلامت رہے علماء کرام تشریف فرمائیں. نجف سے آئے حضرت حجت اسلام المعظم مولانا نسیم نقوی صاحب, ہمارے مدرسے کے روح رما حضرت حجت اسلام مولانا شاکری صاحب, حضرت مولانا فرقان رابطی صاحب, میرے برادر بزرگ مولانا ریاض جوہری صاحب, اور علماء کرام تشریف فرمائیں. مولانا باقر صاحب, اب سب کے تو نام نہیں لے پتہ تھا, لیکن ساری منتخب افراد مجھے اندازہ ہے کہ سامنے میں مجھے سن رہے, بڑی علمی سماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں. وراثت کی دو قسمیں, مادی یا مانوی. جب اللہ نے زکریا علیہ السلام کی وراثت کا ذکر کیا تو مفسرین نے کہا کہ جناب یہاں وراثت تو ہے, لیکن وراثت سے مراد مادی وراثت نہیں ہے, مانوی وراثت, دین کی وراثت, شریعت کی وراثت, کتاب کی وراثت, احکام کی وراثت. ٹھیک ہے نا. تو قول مفسر نے بتلایا, حالانکہ آیت میں کوئی قید نہیں لگی تھی, لیکن قول مفسر نے بتلایا, اسی قول کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ زکریا کی وراثت مانوی وراثت ہے, دین کی وراثت. ٹھیک ہے نا. لیکن کیا قرآن میں فقط ایک ہی وراثت ہے؟ بھائی قرآن میں اللہ نے کہا ورثہ سلیمان و داؤد, سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. ایک فیصلہ ہو رہا ہے یہاں سے وہاں تک, چہرے آپ کے کھل رہے ہیں, یہ پیغام لے کے اٹھے انشاءاللہ. خدا مجھے تاثیر دے کہ میں ہر سننے والے تک قرآن کا پیغام پہنچا سکوں. ورثہ سلیمان داؤد, سلیمان بھی تو وارث ہوئے نا داؤد کے. اب پوچھو قرآن سے بھائی زکریا کی وراثت کیا ہے؟ دین کی مانوی وراثت ہے. مفسر کہہ رہا ہے مادی وراثت نہیں ہے, لیکن سلیمان جیسے زکریا کی دعا کا ذکر ہے حبلی من لدن کا ولیہ, ویسے ہی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا. وہی جملہ ہے, تھوڑے سے الفاظ بدلے ہوئے, کہتے ہیں حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. سلیمان کہتے پروردگار مجھے ملک دے دے, ملک دین نہیں ہے. حبلی ملکن قرآن کی آیت ہے, اس لفظ کو کھولنا چاہ رہا ہوں میں. حبلی ملکن قرآن کی آیت ہے. زکریا نے دعا مانگی پروردگار مجھے ولی دے. مفسر نے کہا وہاں مانوی وراثت, دین کی وراثت. لیکن ملک کو دین تھوڑی ہے, ملک کو شریعت تھوڑی ہے. ملک یعنی حکومت, ملک یعنی اقتدار, ملک یعنی کرسی, ملک یعنی دنیا. تو سمجھ میں آ گیا کہ زکریا کی وراثت مانوی ہے, سلیمان کی وراثت مادی ہے. خدا نے دونوں وراثتوں کو قرآن میں رکھ کے بتلا دیا کہ جب وراثت پیغمبر کا مسئلہ آئے تو نہ مادی کا انکار کرنا نہ مانوی کا. مولا بات دل کے سارے آباد رہے آپ. اللہ اکبر, مل کے سارے مل کے بولیں یا رسول اللہ. مادی مانوی تو یا صلی علی محمد و آل محمد. مولا آباد رکھے, چہرے کھل رہے ہیں علی والوں کے, اور چہرے کھلنے میں چاہیے. اور دیکھیں میرے والد اللہ والد مرحوم اللہ کو جا بلند کرے, وہ ممبر سے جملہ کہتے تھے مجلس میں, مجلس کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ مجلس منحوس ہے جس میں علی کا ذکر نہ ہو. آباد رہے, سلامت رہے, مل کے سارے مل کے صلی علی محمد و آل محمد. آباد رہے, صلی علی محمد و آل محمد واجب فرجم. آپ کی بلندی کے لیے, اس پورے خاندان کی درجات و بلندی کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے اپنی زندگی کی طرف مل کے ایسی صلوات پڑھیں کہ ہمارے وقت کے امام ہم سب پر راضی ہو جائے. مل کے خوشنودی امام زمان علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلامت. مولا آباد رکھے, لیکن بھرپور دن صلوات پڑھوائی اور بھرپور جواب بھی دیا ماشاءاللہ.
بیدار سماعتیں بیدار سننے والے میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، میرے خود بھی ہیں، ہے نا، صاحبان علم تشریف فرمائے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا. جملے کو آگے لے جا رہا ہوں میں، مشکل باتیں آپ نے سننے لگے. اب جس جملے کے لیے میں نے یہ زحمت دی تھی سننے والوں کو یہاں سے آخر تک، تو چاہو کہ کوئی پیغام مولا سے مدد مانگ رہا ہوں، مولا مجھے تاثیر دے کہ میں قرآن کی آیت کا پیغام پہنچا سکوں، ٹھیک ہے نا. تو زکریا نے حبل من لدن کا ولی مانگا، اور سلمان نے کیا کہا حبل ملکن، پروردگار ملک دے دے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے دونوں وراثتوں کا قرآن میں ذکر کر دیا، مادی وراثت بھی مانوی وراثت بھی، تاکہ جب پیغمبر کی وراثت کا مسئلہ آئے تو نہ مادی کا انکار کرنا نہ مانوی کا انکار کرنا. علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، اب سمجھ میں میرے آ گیا کہ میری شہزادی نے اپنا حق ماننے کے لیے یہ دونوں آیتیں کیوں پڑھی، اس لیے کہ شہزادی کی نگاہ عصمت میں مسئلہ ایک وراثت کا نہیں تھا. نہیں معلوم ہے جملہ کو صحیح پڑھا، شہزادی کی نگاہ میں مسئلہ علی والوں ایک وراثت کا نہیں تھا، مسئلہ تھا دو وراثتوں کا. جو بات کو کھول دوں، شہزادی جاگیر کی وارث ہے، شہزادی کا حق جاگیر ہے، لیکن شہزادی خلیفہ نہیں بن سکتی. علی کا حق جاگیر نہیں ہے، علی کا حق خلیفہ ہے. جاگیر مادی وراثت، خلافت مانوی وراثت. بیوی نے دونوں آیتیں پڑھ کے بتلا دیا کہ فقہ بھی ہمارا حق ہے، خلافت بھی ہمارا حق ہے. سلامت رہے آپ. بات رہے صلی اللہ محمد وآل محمد، صلی اللہ محمد وآل محمد. سلامت رہے. مولا بات رکھے بھئی، ہم علی والے کوئی پریشانی آتی ہے، ہم علی والے کوئی پریشانی آتی ہے، بچے کو، بڑے کو، بزرگ کو، نوجوان کو، مرد کو، عورت کو، گھر میں، سفر میں، حضر میں، جماعت میں، فرادہ میں، کہیں کوئی پریشانی، کوئی پرابلم، کوئی آفت، کوئی پریشانی آئی، کوئی آفت آئی، ہم نے کہا کیا ہوا؟ آپ کے عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہوں. میں نے پوچھا جناب پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہا کوئی بات نہیں، علی وارث ہے. پیچھے میں ساتھ نظر یہ نوجوان میرے ساتھ دیتے رہنا. پیچھے میں دیکھ رہا بڑے کھلتے ہوئے شہر میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی پریشانی آئی، کوئی آفت آئی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، علی وارث ہے. مجھ سے پوچھا کیا پریشانی؟ میں نے کہا ہوا کرے، علی وارث ہے. تو آپ کا وارث بھی علی، میرا وارث بھی علی، ان کا وارث بھی علی، ان کا وارث بھی علی، ان کا وارث بھی علی، آپ کا وارث بھی علی، باہر والوں کا وارث بھی علی، منبر کا وارث بھی علی، محراب کا وارث بھی علی، آسمان کا وارث علی، زمین کا وارث علی. لیکن آج قرآن سے پوچھو کہ قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے؟ کیسی مکرو آوازیں ہیں جو ہمارے زمانے کے خلاف بلند ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیسی مکرو آوازیں ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. آج قرآن سے تمہارا وارث بھی علی، میرا وارث. فیصلہ ہو رہا ہے قرآن کی روشنی میں. ڈنکے کی چوٹ پر میں افروزہ جوہری قرآن کی آیت پڑھوں گا، لیکن پورے طاقت کے ساتھ، پورے ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ یہ اعلان کروں گا تمہارا وارث بھی علی. میرا ہاتھ نہیں باندھنا، ہاتھ گول کے ساتھ بیٹھو. تمہارا وارث بھی علی، میرا وارث بھی علی، زمین کا وارث علی. اگر میرا جملہ پہنچ رہا ہے تو تھکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ زمین کا وارث علی، فرض کا وارث علی. قرآن سے پوچھو کہ قرآن کا وارث کسے کہتا ہے؟ جسے کہتے مان لو. لیکن اب میں وہ آیت پڑھوں گا قرآن کی جس میں قرآن فیصلہ کر رہا ہے. ابھی آیت نہیں پڑھوں گا. اور میں کرام تشریف فرمائے. دیکھیں حوزہ علمیہ میں، نجف میں، ایران میں، حوزہ علمیہ میں منطق کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ہے نا، اس میں مستقل بحث آتی ہے مباحث الفاظ کی، ٹھیک ہے نا؟ مباحث الفاظ اصول فقہ میں بھی آتی ہے، منطق میں بھی آتی ہے. اچھا تو الفاظ کی مختلف قسمیں، مفرد ہے، مرکب ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، مرکب اضافی ہے، توصیفی ہے، جو بھی. میں ان قسموں کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، قسموں کو ڈسکس کر رہا ہوں. ایک جملہ نکال رہا ہوں کتابوں سے اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اور میں کرام کی موجودگی میں پوری طاقت سے جہاں جہاں علی والا بیٹھا ہوا ہے، جو مولا علی کا ذکر سننے بیٹھا ہے، سناؤ زمانے کو کہ قرآن کسے کہتا ہے وارث. علماء نے کہا جو پڑھائی جاتی کتابیں اس میں مباحث الفاظ کے چیپٹر میں، ہے نا، الفاظ کی قسم ہے الفاظ متضائفین. اب یہ بظاہر بڑا مشکل لگ رہا ہے، الفاظ متضائفین ہمیں اور آپ کو، علماء کے لیے تو آسان چیز ہے یہ. میں ذرا اس لفظ کو کھول رہا ہوں، الفاظ متضائفین کیا مطلب؟ میں مثال دے رہا ہوں بچوں کے لیے، بزرگ جانتے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں. فرض کریں جناب میں آپ کے علاقے میں آیا اور کوئی صاحب جا رہے تھے تو میں نے پوچھا جناب یہ کون صاحب جا رہے ہیں؟ کہنے کہ جناب یہ پڑوسی ہیں. ایک لفظ بولا آپ نے، لفظ کی طاقت دیکھیں.
مجھ سے آپ نے ایک لفظ بولا پڑوسی. ممکن ہے الفاظ کی کوتاہی میرے بیان کو واضح نہ کر سکے، لیکن مولا سے مدد لے رہا ہوں کہ مجھے مولا تاثیر دے کہ یہ پیغام پہنچ جائے. میں نے کہا کون صاحب ہے؟ کہنے کے پڑوسی ہیں. ایک لفظ بولا آپ نے، میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی دوسرا ہے جس کا یہ پڑوسی ہے. سلامت رہے مولا آباد رکھے. آپ نے کہا نہیں کہ جناب دو ہے اور یہ پڑوسی ہے، نہیں، ایک لفظ بولا آپ نے پڑوسی. دوسرا لفظ میں خود سمجھ گیا کہ دوسرا کوئی ہے جس کا ہی پڑوسی ہے. اس کو منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں الفاظ متضایفین. اب آپ مثال دے دی، میں نے بچوں سے کہہ رہا ہوں مثالیں آپ نکالتے رہے. ایک لفظ میں نے بولا بیٹا، ایک لفظ بیٹا. جتنا مجمع میرا باہر تک بیٹھا ہوا ہے میرا محترم سننے والا، میں تو میزبان خطیب ہوں، اس کو کہہ رہا ہوں لفظ میں نے بولا ایک بیٹا. آپ خود سمجھ گئے کہ جناب جب بیٹا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا آپ کے سہارے یہ پیغام دے رہا ہوں. سلامت رہے، آپ کے سہارے پیغام دے رہا ہوں میں وہ یہ ساری محنت کر رہے ہیں ہم مل کر اس آیت کے لیے، اور زمانے کو سناؤ ڈنگے کی چھوڑ. پھر میں کہہ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، زمانے کو سناؤ، فیصلہ ہو رہا ہے قرآن روشنی میں. میں نے کہا بیٹا، آپ سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی باپ ہے نا. اچھا کسی نے کہا بھائی، آپ نے مجھ سے بولا بھائی، تو میں سمجھ گیا جناب کہ اگر یہ بھائی کہہ رہے ہیں کسی کو تو کوئی نہ کوئی دوسرا ہے جس کا یہ بھائی ہے. بس اب میں مثال کو چھوڑ رہا ہوں. میں بھائی بولو تو بھائی سمجھ میں آئے، بیٹا بولو تو باپ سمجھ میں آئے، باپ بولو تو بیٹا سمجھ میں آئے، ہے نا. تو کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے دوسرا خود سمجھ میں آتا ہے. بس ایسے ہی ایک لفظ ہے، ایسے ایک لفظ ہے، اس لفظ کو میں کھول رہا ہوں. کس صاحب کا انتقال ہو گیا، انتقال کر گئے اللہ، ٹھیک ہے نا، جنت میں گئے. اچھا تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جناب مجمع لگا تھا، سب گئے جا کے تعزیت کی، ٹھیک ہے نا. اچھا بیچارہ خالی ہاتھ آیا تھا، اور خالی ہاتھ تھک تو نہیں گئے؟ سب بولے ذرا مل کے ساتھ دیں. مجھے احساس ہے حضرت حجت اسلام مولانا جعفر صاحب کے تشریف لے آئیں، ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد. صلی علی محمد و آل محمد. مولانا تشریف لے آئے ہیں اور میں قرآن کی آیت پڑھا تھا وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. رضی کے معنی پسندیدہ. رضی جعفر جو جعفر کا پسندیدہ ہوں، ٹھیک ہے نا. تو بولیں کہ صحت و سلامتی تھا فرمائے، سارے علماء حق کا سایہ قائم و دائم رہے. بس آپ تھکے تو نہیں آپ حضرات؟ مل کے جواب دیں ذرا، مل کے سارے طاقت لگائے کریں. سلامت رہے، ٹھیک ہے نا، سلامت رہے. علماء کرام تشریف فرمائے. اب دیکھیں میرے لیے مجبوری ہے، آپ کے بھی مجبوری ہے کہ میں ساتھ دیتا رہی گا. بات کہاں چھوڑی تھی میں نے؟ بات یہاں سے چھوڑی تھی کہ جناب کس صاحب کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے نا. الفاظ متضائفین کی بحث ہو رہی تھی. انتقال ہو گیا اور بیچارہ خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ چلا گیا. گئے جا کے فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے. اچھا کوئی صاحب بیٹھے تھے، میں نے کہا یہ کون صاحب ہے؟ کہنے کہ جناب یہ مرنے والے کے مرحوم کے بیٹے ہیں. میں قریب گیا، میں نے گلے لگایا، تعزیت کی، فاتحہ پڑھ لی. پھر میں نے آپ سے پوچھا جناب یہ کون صاحب تھے؟ آپ نے کہا بتایا تو میں نے بھی کہ یہ مرنے والے کے بیٹے ہیں. میں نے کہا یہ مرنے والے کے بیٹے ہیں؟ آپ نے کہا بالکل. میں نے کہا پھر یہ مرنے والے کے وارث بھی ہیں؟ آپ نے کہا وارث نہیں ہے. میں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے بیٹے. آپ نے کہا ہے بیٹے لیکن وارث نہیں ہے. میں نے کہا وارث کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کہا اس نے چھوڑا کیا جس کا یہ وارث بنے؟ پیچھے والے بیٹھے ہوئے آواز آنی چاہیے. اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تمہارا ریپیٹ کر دوں گا میں. سلامت رہے آپ کے اقتدار. میں نے کہا جناب کون صاحب ہے؟ آپ مرنے والے کا بیٹا. میں نے کہا وارث. آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا اس نے چھوڑا کیا؟ نہ مکان، نہ دکان، نہ پیسہ، نہ لتا، نہ کتابیں، نہ گاڑی، نہ موٹر سائیکل، نہ سائیکل، کچھ بھی نہیں چھوڑا. جب چھوڑا نہیں تو وارث کس کا بنے گا؟ میں نے کہا پھر میری سمجھ میں آ گیا. توجہ والی بات آ گیا مجھے. آپ نے کہا کیا سمجھ میں آ گیا؟ میں نے کہا میری سمجھ میں آ گیا کہ جب بھی لفظ وارث آتا ہے میراث ساتھ میں ہوتی ہے.
اللہ اکبر توجہ کرنے والے جب بھی لفظ وارث آئے گا میراث ساتھ میں ہوگی. ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, ان کے 2 گھر تھے, 2 مکان تھے, گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی تھی, موٹر سائیکلیں بھی تھی, باغات بھی تھے, بینک بیلنس بھی تھا, کتاب خانہ بھی تھا, لائبریری بھی تھی, لیکن وراثت لینے والے فقہا نے, علماء نے جو 3 طبقے لکھے ہیں, فرض کرے ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا, نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی نہ بھائی نہ فلاں نہ فلاں, 3 طبقوں میں کوئی بھی نہیں ہے جو وراثت لے. اب وہ تو گیا قبر میں, اس کا مکان موجود ہے, اس کی دکان موجود ہے, پوچھے علماء سے فقہا سے کہ جناب یہ مال کہاں جائے گا, یہ اس کا گھر کہاں جائے گا, تو علماء میرے رائے لگایا نے بھائی آپ کی سماعتوں میں اعتبار ہے, کہنے لگے جناب یہ مال جائے گا حاکم شرع کے پاس, یہ مال جائے گا معصوم کے پاس. میں نے کہا کیوں یہ مال کیوں جائے گا؟ آپ نے اس لیے کہ یہ اس کا مال ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے. تو میں نے کہا کہو کہ یہ گھر میراث, آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا اس لیے کہ وارث کا ہے تو میراث بنے. جملہ مکمل ہو گیا. میں نے کہا کہو کہ یہ مال میراث ہے مرنے والے کی. آپ نے کہا مال تو ہے لیکن اسے میراث نہیں کہیں گے, اسے کہ لینے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو میری سمجھ میں آ گیا کہ لفظ میراث ایسا ہے, توجہ ہے آپ میرا, لفظ میراث ایسا ہے کہ جہاں آ جائے وارث ساتھ میں ہوتا ہے. اب سورہ فاتر میں اللہ نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا, ہم نے قرآن کو میراث میں دیا. پوچھو مسلمانوں سے کہ قرآن کا کوئی میراث ہے, کہیں گے قیامت تک تو ماننا پڑے گا کہ اگر قرآن میراث بن کر قیامت تک جائے گا تو وارث بھی ساتھ ساتھ جائے گا. مل کے سارے اللہم صلی علی محمد. بلندتر صلوات کہی گئی ہے کہ آواز نہیں آئی, بلند ترین صلوات محمد والی محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا سب کو سلامت رکھے, ہے نا. معصوم فرماتے ہیں ذکرنا اہل البیت شفا, ہے نا, ہم اہل بیت کا ذکر شفا ہے. خدا جو مریض ہے ان کو شفا کامل عاجلہ فرمائے. تھکے تو نہیں ہے, بس میرا ساتھ رہے, 5-7 منٹ رہ گئے, سلامت رہے, میرا ساتھ رہے, ٹھیک ہے نا. تو اصول کیا بنا کہ جہاں بیٹا بولا جائے گا باپ ہوگا, باپ بولا جائے گا بیٹا ہوگا, بھائی ہوگا تو اس کے ساتھ بھائی ہوگا. جہاں لفظ وارث وہیں میراث, جہاں پر میراث وہیں پر وارث. سورہ فاتر میں اللہ نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے قرآن کو کیا کیا, میراث بنایا, ہے نا. تو قرآن اگر میراث بن کر قیامت تک جائے گا تو وارث ساتھ ساتھ جائے گا. اب وراثت کا ایک مسئلہ اور چھوٹے جائے, وراثت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس زمانے میں اسلامی جنگیں ہوتی تھی, توجہ علی والا لطف لینا, جس زمانے میں اسلامی جنگیں ہوتی تھی اور مسلمان فاتح ہو گئے, مسلمانوں نے جنگ جیت لی. پیچھے والے بیدار ہیں سامنے, میں ہی بول رہا ہوں اکیلے سارے, مل کے ساتھ چلیں ذرا, ختم ہو رہی ہے آپ کی زحمتوں کو ختم کر رہا ہوں میں, لیکن ساتھ دیتے رہے. جس زمانے میں اسلامی جنگیں ہوتی تھی, فقہ میں جا کے شاپ دیکھ لیں, علماء کرام سناتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اللہ ان کے سائے کو قائم مدام رکھے. لکھا ہے علماء نے, فقہ نے, کہ اگر جناب مسلمان جنگ جیت گیا, اب وہاں سے کافر آئے, ہے نا, مشرک آئے, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب غلام بھی آ گئے, کنیزیں بھی آ گئی. آہستہ ہو رہا ہوں, آپ آہستہ نہیں ہوئیے گا. کنیزیں بھی آ گئی, کیا سامنے والے خاموش بیٹھے, آواز نہیں آ رہی, تھوڑا سا تو بولے میرے ساتھ ساتھ, تھوڑا سا بولے. غلام بھی آ گئے, مشکل بات آپ نے سن لیا ہے. اب آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں یہ جملہ تاکہ علی کے چاہنے والوں کے دل میں شمع ولایت روشن ہے, اس کو ہمیشہ جگائے رکھنا ہے. ہمیں بھی آپ کو بھی مل کر اور یہ پیغام پہنچانا ہے. اور پیغام کیا کہ جناب غلام آ گئے, کنیزیں آ گئی, ٹھیک ہے نا. جنگ جیتی مسلمانوں نے, غلام آ گئے, کنیزیں آ گئی. اب پوچھو علماء سے, فقہا سے, کہ وہ غلام صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتا ہے, پیسے کما کے لا رہا ہے نا, وہ پیسہ کہاں جائے گا؟ علماء لکھتے ہیں, فقہا لکھتے ہیں کہ چونکہ وہ غلام ہے اس لیے اپنے مال کا وارث نہیں بنے گا. ختم ہو گئی علی والوں, چونکہ وہ غلام ہے اس لیے وہ اپنے مال کا وارث نہیں بنے گا. میں نے کہا کنیز پیسہ کما کے لائی, سلامت ہے آپ کے ہاتھ, کنیز اپنے مال کی وارث بنے گی؟ کہا نہیں, چونکہ وہ کنیز ہے اس لیے اپنے مال کی وارث نہیں بنے گی. تو علی والوں سمجھ میں آ گیا کہ غلامی وراثت سے روکتی ہے, کنیزی وراثت سے روکتی ہے. تو
یا علی توجہ ہے. 5-7 منٹ سما خراشی ہے, 5-7 میں بیان مکمل کر رہا ہوں. اجازت ہے آپ حضرات کی یا میں ختم کروں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا سلامت رہے. دل بولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت مولانا فرقان حیدر عابدی صاحب نے کتنے بھرپور نعرہ لگایا اپنی پوری طاقت کے ساتھ, اور آپ پوری طاقت کے ساتھ جواب دے رہے ہیں. بس قرآن سے ہوتا ہوتا میں حدیث تک آ گیا. کہیں بھی گرز لے کے مسائل پا جاؤں گا, لیکن وہ حدیث جو مشہور ترین حدیث ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں. ہوا کرتے رہیے گا. مجلس کا حسن یہ ہے, آپ کو بول رہا ہوں, یہ علماء کا جانتے ہیں, جسارت نہیں کر سکتا ہوں میں, آپ کو بول رہا ہوں, بچوں کو بول رہا ہوں, بزرگ سب جانتے ہیں. دوسری درسگاہوں میں ہے نا, کے جی, پرائمری, سیکنڈری, انٹر, بی اے, ایم اے, پی ایچ ڈی, فلاں کلاسیں لگتی ہیں نا, وہاں کیا ہوتا ہے, ہم نے سب نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا. وہاں پر کیا ہوتا ہے, ٹیچر بولتا ہے, اسٹوڈنٹ خاموش, استاد بولتا ہے, شاگرد خاموش, ہے نا. حسین کی مجلس میں ذاکر بھی بولتا ہے, سامعین بھی بولتے. سلامت ہے مولا بادہ کے پیچھے میرا سامنے. حسین کی مجلس میں پیچھے آواز نہیں آ رہی مجھے, مل کے ساتھ چلے. حسین کی مجلس میں ذاکر بھی بولتا ہے, سامعین بھی بولتے ہیں, کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم فقط خاموش کے ماننے والے تو ہیں نہیں. نبی نے کیا کہا, آپ نے بڑے نعرے لگا دیے ہیں. اب جو افراد میرا ساتھ دے رہے ہیں ذرا ہوں کرتے رہیے گا. سامنے بیٹھے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. مشہور ترین حدیث میرے نبی کی کیا ہے, انی تارک فیکم الثقلین, ہے نا. میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, کتاب اللہ و اطرتی. نبی نے کہا, نبی کا فرمان کہ میں تو اب شاید تھوڑی سی باریک بات ہو جائے, آپ نے نعرے بہت لگا دیے ہیں, لیکن جتنا میں پیچھے بیٹھا ہوا, پھر میں مولا سے مدد مانگ رہا ہوں کہ مولا مجھے تاثیر دے دے کہ یہ پیغام پہنچا دوں. نعرے لگ گئے, مجلس ہو گئی ماشاءاللہ. میرے نبی نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی, اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. آپ بھی زبان سے علی نہیں کر رہے, میں بھی علی نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. بیان مجلس ہو گئی ہے, لیکن جب پیغام اگر مکمل ہو جائے, میرے ساتھ دیتے رہیے ذرا سا, مکمل ہو جائے. لفظوں کو تلاش کر رہا ہوں کیسے پیغام پہنچاؤں. نبی نے کہا تھا میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسری میری اطرت. اب لوگوں سے فضائل پنجتن ہضم تو ہوتے نہیں ہیں. کہنے کہ جناب یہ روایت ٹھیک نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. یہ روایت سنیے گا ذرا, میرے ساتھ دیتے رہیے گا. یہ روایت جو آپ نے بیان کی کہ میں اطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, کہنے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اچھا بھائی صحیح کیوں نہیں ہے؟ کہنے کہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ صحیح کتاب میں نہیں ہے. میرا سامنے آنے والوں میں جملہ ہے, آپ سے خطاب کر رہا ہوں, آپ سے بولنا میرے سامنے کرے. میں نے کہا نازک مرحلہ میرے سامنے کرے. میں نے کہا بھائی صحیح کیوں نہیں ہے, کوئی دلیل تو دو. کہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ صحیح کتاب میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا تو پھر اب میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں, بھائی صحیح کیا ہے, صحیح کیا ہے؟ کہنے کہ نبی نے کہا تھا کہ میں 2 چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب و سنتی, دوسری میری سنت ہے. تو کیا کہا کہ اطرتی والی روایت صحیح نہیں, اس لیے کہ صحیح کتاب میں نہیں ہے. اب میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ کسی صحیح کتاب میں سنتی والی ہی دکھا دو. اگر موڈ ہے مجھے پڑھانے کا تو میرا ساتھ دے رہے, پر کسی صحیح کتاب میں سنتی والی روایت دکھا دو, ہے نا. امام حاکم نے جو اپنی تحقیق پیش کی, اب سنیے گا. امام حاکم مستدرک میں لکھتے ہیں کہ جناب یہ جو پیغمبر نے کہا تھا نا کہ میں اطرت چھوڑ رہا ہوں, ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں, عالم اسلام کے بڑے محدث, وہ کہتے ہیں کہ جو پیغمبر نے کہا تھا میں اطرت چھوڑ رہا ہوں, تو نہ آئی صحیح کتاب میں, لیکن دونوں صحیحوں کے قوانین کے مطابق یہ روایت صحیح ہے. نیند تو نہیں آ رہی ہے, یہ علماء نہیں بیٹھے ہوتے, یہ بات نہیں چھڑتا. کراچی شہر کے پڑھے لکھے سماعت ہیں, 5 منٹ دے مجھے, میں پھر مولا سے مدد مانگ رہا ہوں. یہ جملہ آپ نے باری سن لیا, لیکن مکمل کرنے دے. کہ جناب نہ آئے اس کے اندر صحیح کتاب میں, لیکن امام حاکم نے مسئلہ حل کر دیا کہ دونوں
دونوں صحیحوں کی شرطوں کے مطابق معیار کے مطابق یہ روایت صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. صحیح کتاب میں نہیں آئی وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن روایت مکمل صحیح ہے. اچھا ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, انشاءاللہ مولا کے صدقے میں مجمع اس نفیہ تک خود پہنچ جائے گا. دیکھیں سنت جب مسئلہ حل ہو جائے عربی زبان میں سنت کسے کہتے ہیں. دوستوں میرے بزرگوں میرا ساتھ دیتے رہنا, یہ جو آپ کی سماعتوں کا میں اس وقت انتہائی محتاج ہوں, انتہائی طالب ہوں, میرا ساتھ دیے گا. سنت کا مسئلہ اگر حل ہو گیا کہ سنت کسے کہتے ہیں تو انشاءاللہ ایک پیغام ملے گا شریعت کے اندر. پہلے آپ عزت والی روایت غلط, سنتی والی ٹھیک, تو پہلے طے کرو کہ سنت کہتے کسے ہیں. سنت کے معنی ہے سیرت, سنت کے معنی ہے طریقہ, ہے نا. حدیث میں نے کہا یہ خدا مجھے طاقت دے کہ میں یہ باریک منزل سے گزر سکوں اور میرا ساتھ دیا. سنت کے معنی کیا ہے؟ سیرت, طریقہ, ہے نا. حدیث جو انسان کہتا ہے نا, جو انسان بولتا ہے, جو انسان بات کرتا ہے, اس کا نام ہے حدیث. دوستوں بزرگوں میرے محترم سننے والوں, حدیث تو چھوڑی جا سکتی ہے, انسان چلا جائے اور اپنی بات کو چھوڑ کے جائے یہ تو ممکن ہے, لیکن انسان چلا جائے اور اپنا طریقہ چھوڑ کے جائے یہ ممکن نہیں. اس کے طریقہ وہ جو انسان کے وجود کے ساتھ وابستہ ہے, جو طریقہ وہ جو انسان کے وجود سے وابستہ ہے. میں دلیل دے رہا ہوں, میں مثال دے رہا ہوں, بچوں کو دے رہا ہوں, بزرگوں کو علماء سب جانتے ہیں. حدیث تو اپنی بات کو چھوڑ کے جا سکتا ہے, لیکن طریقہ وہ جو انسان کے وجود کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا. مثال کوئی کہتا ہے بچہ کہتا ہے مثال دے, مثال میرے سامنے کی ہے, میں کیسے اٹھتا ہوں, میں کیسے بیٹھتا ہوں, آپ کیسے اٹھتے ہیں, آپ کیسے بیٹھتے ہیں. جب تک آپ اٹھتے بیٹھتے رہیں گے طریقہ برقرار رہے گا. نہیں مانو ہونے والوں میں آواز نہیں آ رہی, ذرا سنیے, ایسے 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 یہ جملہ ضائع ہو جائے گا. مل کے ساری چلے, جب تک آپ اٹھتے بیٹھتے رہیں گے طریقہ برقرار رہے گا. اور صحیح بات پوچھ, آپ سے پوچھو آواز آ رہی ہے. جب تک آپ چلتے پھرتے رہیں گے طریقہ برقرار رہے گا. جب آپ چلے جائیں گے طریقہ ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اب کوئی صاحب کہے جناب فلاں صاحب جو بیان کرے, فلاں صاحب جو اٹھتے تھے, فلاں صاحب جو بیٹھتے تھے, تو یہ ان کا بیان ہے, آپ کا طریقہ نہیں ہے. مولا بابا کے نتیجے سے ہم غریب آ گئے, لیکن بولو علی والے سامنے سب سے پورا کرے, نتیجے سے ہم غریب آ گئے. میں معذرت چاہ رہا ہوں, آپ کو بات اپیل کرتا ہوں کہ جملہ ظاہر ہونے پائے. اگر کوئی کہے جناب پیغمبر یوں اٹھتے تھے, یوں بیٹھتے تھے, یوں کھاتے تھے, یوں پیتے تھے, تو یہ بیان طریقہ ہے, طریقہ نہیں ہے. طریقہ وہ جو انسان کی زندگی کے ساتھ رہے, انسان چلا جائے طریقہ ختم ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی تو آپ مجھے کہنے دو, اگر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ پیغمبر نے یہی کہا تھا کہ میں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں اپنے طریقے چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں اپنی طریقے چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں کیسے اٹھتا ہوں, میں کیسے بیٹھتا ہوں, میں کیسے کھاتا ہوں, میری نمازیں کیسے. اگر واقعی پیغمبر اپنا طریقہ چھوڑ کے گئے تو طریقہ ہوا میں پرواز نہیں کرتا. طریقہ چھوڑنے کے لیے ایسے افراد کو چھوڑنا ہوگا جن کا اٹھنا نبی کا اٹھنا. چھوڑنے کے لیے مل کے سارے مل کے آخری آدمی تھا, مل کے واقعہ خدا آپ کی زبانوں کو معطر رکھے. علی والوں خدا آپ کی زبانوں کو علی کے فضائل سے معطر رکھے. مولا سلامت رکھے علی کے فضائل سننے والوں کو, علی کے فضائل سنانے والوں کو, علی کے فضائل لکھنے والوں کو. ہم نے کہا جناب ہجرت کی روایت غلط کیوں ہے, کہا ہجرت کی روایت غلط صحیح نہیں ہے, سنتی ہے. تو سنت کے معنی طریقہ انسان کے ساتھ جاتا ہے. تو اگر پیغمبر نے یہی کہا تھا, توجہ آخری کلمہ سے, اگر پیغمبر نے یہی کہا تھا کہ میں اپنا طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو طریقہ ہوا میں نہیں اٹھتا, طریقہ فضا میں نہیں اٹھتا. طریقہ چھوڑنے کے لیے ایسے افراد کو چھوڑنا ہوگا جن کا اٹھنا نبی کا اٹھنا, جن کا بیٹھنا نبی کا بیٹھنا. یا نبی اللہ وہ ہے کون, آواز دی آئی ماما نے کھاما دو, میرے دونوں نمازیں امام ہیں, اٹھ جائے تو امام, بیٹھ جائے تو امام. سلامت رہے. مل کے بولے, مل کے بولے, مل کے زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد. بس
یہ آپ ہاتھ بلند کرتے ہیں یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. نبی نے علی کو غدیر میں ہاتھ بلند کیا تھا. آخری کلمات مجلس ہو چکی ہے برسات کا. نبی نے علی کو ہاتھ بلند کیا. سوال آپ کا مجمع ہے آیا بلغ کی روشنی میں جب آیت آ گئی کہ جا جو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کی نیند ختم ہو جائے، آپ کی تکلیف دور ہو جائے، یہ آخری کلمات ہے تو ہاتھ بلند کیا. سوال آپ کے مجمع کے سامنے اور کہنے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. نبی نے بتلا دیا کہ قرآن ہمارا، پڑھائے علی، شریعت ہماری، چلائے علی، چراغ ہمارا، چلائے علی، گرے عالم اٹھائے علی، کھڑے صنم گرائے علی. دعویٰ ہمارا شہادت علی کی، نبوت ہماری، امامت علی کی، رسالت ہماری، ولایت علی کی. جلال ہم ہوں گے، جمال علی، دین ہم ہوں گے، کمال علی، رحمت ہم ہوں گے، نعمت علی، برہان ہم ہوں گے، حجت علی، شہر علم ہم ہوں گے، علم قدر علی، مالک کوثر ہم ہوں گے، ساقی کوثر علی، طاہا ہم ہوں گے، آل یاسین علی، کتاب مبین ہم ہوں گے، ایمان مبین علی، الستو اولا ہم ہوں گے، من کنت مولا علی، اور مکہ مکہ ہم ہوں گے، زما زما علی، اور جہاں جہاں ہم ہوں گے بابا علی. بس علی 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 حسین کے پاس کربلا میں دو چیزیں تھیں، ایک امامت، دوسرے خون. امامت میراث محمد، خون میراث ابو طالب. آپ کی آوازیں بلند ہوئی. کربلا کے میدان میں عاشور کے دن ابو طالب کے خاندان کے 18 جوان شہید ہو گئے، اور 11 محرم کو جو بیویاں ابو طالب کے گھرانے کی قیدی ہوئی ان کی تعداد 40 سے زیادہ ہے. خدا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے. اور عزاداروں، جو بچے ابو طالب کے گھرانے کے اسیر بنائے گئے ان کی تعداد 60 سے زیادہ ہے. 18 جوان، 40 سے زیادہ بیویاں، 60 سے زیادہ بچے. لیکن میں کیسے پڑھوں عزاداروں کہ جب قافلہ لٹ کر مدینے آیا تو بیویوں کی گود میں کل 5 بچے تھے. دیکھیں کربلا سے کوفہ تک مختلف روایتیں ہیں، 32 دنوں کا راستہ تھا. اور جانتے آل محمد تو کتنے دنوں پہنچایا گیا؟ 16 دنوں میں. ظالم آپ رو رہے ہیں، خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سجدہ میں جگا دے. ظالم ناکوں کو تیزی سے دوڑاتے تھے. رو رہے ہونا، خدا تمہارے پرسے کو قبول کرے. اور یہ کہتے تھے کہ بڑے حاکم کے دربار میں جلد پہنچنا ہے، ناکے تیزی سے دوڑاؤ. میں کیسے پڑھوں کہ بیبیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ناکے تیزی سے دوڑ رہے تھے، بچے بیبیوں کی گودیوں سے اچھل اچھل کے گرتے رہتے، مائیں چیختی رہتی، قافلہ پڑتا رہتا. خدا معلوم آل محمد کے خاندان کے کتنے بچوں کی گمنام قبریں بن گئی اس راستے میں، جن کا آج پتہ بھی نہیں ہے. اس راستے پہ جاتے بھی نہیں ہیں لوگ. لیکن سنو، ایسا ہی کوئی لمحہ تھا. بیٹیوں والے بھی بیٹھے ہوں گے، بیٹوں والے بھی بیٹھے ہوں گے. ایسا ہی کوئی لمحہ تھا، ایسا ہی کوئی وقت تھا. قافلہ شہر ہند کے قریب پہنچ چکا تھا. ایک مرتبہ بی بی زینب نے مڑ کر اس ناکے کو دیکھا جس پر اکیلی سکینہ کو رسیوں سے باندھا گیا تھا. اچھا دیکھو، یہ چھوٹی بچی 3-4 سالہ بچی جس کی شام میں قبر ہے، اس کا حق تو یہ ہے نا کہ یہ گود میں چلے. لیکن میں کیسے پڑھوں کہ جب قافلہ کربلا سے نکلا ہے نا تو بچی کو گود سے چھین کر ایک اکیلے ناکے پر رسیوں سے جکڑ کر باندھا گیا. عجیب ہے نا، بچی رسیوں سے جکڑ کر باندھی گئی.
سنیں گے کہ پھر بچی کھلی کیسے، کھلیں گے بچی کھلی کیسے؟ قافلہ چلا، بیوی زینب کی نگاہ اسی ناقے پر تھی۔ ایک مرتبہ مقتل کہتا ہے کہ بیوی زینب نے ناقے کی پیٹھ سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے۔ بیوی نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا، اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہا کہ قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی آگ جانے نہ کر دی جائے۔ اب جو بچی کو کھولا گیا تو پشت نایا بھی لہو لہب تھی، سینہ بھی لہو لہب تھا۔ 11 محرم کو قافلہ کربلا سے کوفہ گیا ہے نا، وہاں رک کر پھر وہاں سے نکلا ہے شام کے لیے۔ شہر ہمس کے قریب، رونے میں شامل کرنا آخری جملہ، شہر ہمس کے قریب بچی پھر اکیلے ناکے پر تھی۔ بی بی زینب کی نگاہ اس ناکے پر پڑی، دیکھا کہ ناکہ خالی ہے۔ بی بی نے پھر اپنے آپ کو زمین پر گرایا۔ آپ نے ماتم کر لیا، آپ رو گئے، لیکن میرے مولا سجاد کہتے ہیں کہ میں نہیں بھولتا پھوپھی کا اپنے کو ناکے سے گرانا، اس لیے کہ جب انسان زمین پر گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دیکھ دیتا ہے۔ میری پھوپھی کیا کرتی، ہاتھ تو دونوں بندھے ہوئے تھے۔ بی بی زمین پر آئی، اٹھ کر کھڑی ہوئی، علی کی بڑی بیٹی شریکت الحسین بیٹی، شریکت الحسین بہن فاطمہ زہرا کے پردے کی وارث کھڑی ہوئی اور سلام کہنے لگی، قافلہ نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی نہ مل جائے۔ مقتل کی جملے سنیں گے، سجاد آئے، میرے مولا سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں ہم جائیں بچی کو ڈھونڈنے؟ کہنے لگے بیٹے بھائی نے اسے آخری وقت میرے حوالے کیا تھا، تو یہی قافلے کے پاس ٹھہر، میں جاؤں گی۔ شہزادی زینب چلی، روتے رہے، شہزادی ام کلثوم چلی، آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ، اگر ہماری آواز سنو تو لبیک کہنا۔ مغرب کے قریب کا وقت تھا، راوی کہتا ہے کہ میں بیویوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اتنے میں ایک ناقہ سوار آتا نظر آیا۔ بیوی نے اسے روک لیا اور کہا اے شخص تو نے میری بھتیجی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا بی بی مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ وہ آپ کی بھتیجی تھی، لیکن میں نے ایک بچی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا، اور چونکہ وہ بچی منہ کے بل آئی تھی اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا۔ کہا بتا تو نے کہاں دیکھا؟ آخری جملہ اس نے اشارہ کیا، آواز شہزادی لگی چلی، سکینہ سکینہ، میری آواز پر لبیک کہنا۔ مغرب کے قریب کا وقت تھا، ایک چھوٹی پہاڑی کے دامن میں ایک سیاہ پوش بی بی سکینہ کو